اس منصب پر آ گیا ہوں اور 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی اور 4-5 لوگ مجھے سلوٹ کریں گے، اور اس تخت و تاج کو دیکھ کر، اس شاہانہ لائف کو دیکھ کر میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا، یہ آپ کی بھول ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسا میں تھا ایسا میں ہوں، ایسا میں رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، اپنے لیڈر اپنے قائد کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے فرنٹ پر لیڈ کیا تھا اب بھی فرنٹ پہ لیڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، کچھ دنوں سے یہ چل رہا ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو without any consultation with their family and his party اس کی جیل کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر، اس کے پولیٹیکل پارٹی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان جام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب اس ملک کا وزیر اعظم تھا، خیبر پختونخوا نے صرف ان 3 سالوں میں امن دیکھا تھا، پاکستان نے صرف ان 3 سالوں میں امن، ترقی اور خوشحالی دیکھی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے یس بوس نہ کہنے کے بعد لندن پلین میں ایک پلان بنا اور ریجیم چینج آپریشن ہوا اور میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد، پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کے سب سے قبول ترین لیڈر، 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ایک ادنا ورکر، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ، جس کا نہ بھائی سیاست میں ہے، نہ والد سیاست میں ہے، نہ چچا سیاست میں ہے، نہ دادا سیاست میں ہے، اور نہ ہی فیملی کا اس طرح بیک گراؤنڈ ہے، اور میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے، اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں، بازوؤں پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں، محنت کر کے پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ میں جماعت افریدی زبور تسویم
میں اپنے لیڈر، اپنے قائد کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے. میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں. قبائلی اضلاع کا جو حشر نشر انہوں نے 78 سال سے کر رکھا ہے، اور جس سوچ کے ساتھ، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ افریدی ہے، اس وجہ سے جس دن میرا نام اناؤنس ہوا، اس مائنڈ سیٹ نے جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے ان قبائلوں کی تضحیک کی، ان قبائلوں کے حقوق کی حق تلفی کی. کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ 78 سال سے بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ مین سٹریم میں نہیں آئیں گے. ان کا مائنڈ سیٹ صرف یہی ہے کہ قبائل ہمیشہ صرف اور صرف مرنے کے لیے ہیں، کہ قبائل ہمیشہ پیچھے رہنے کے لیے ہیں. قبائلوں پر ہمیشہ ان کے معدنیات پر، ان کے حقوق پر، ان